آیت نمبر 97۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے عمل کیا اچھا، مذکر ہو یا مؤنث، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی ایک تو یہ ہے کہ شریعت کی تابعداری نصیب ہوگی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، سارے نیکی کے کام کرنے کی توفیق ہوتی جائے گی، اور یہ اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ وما توفیقی الا باللہ، سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور ایک پاکیزہ زندگی سے مراد مختصر لفظوں میں کہ تقوی والی زندگی نصیب ہوگی۔ تقوی کا ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ کفر چھوڑ کر اسلام میں آ جائے، ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ چھوڑ کر نیکی پر آ جائے، ایک تقوی درجہ اخص الخاص وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مشکوک چیز سے بھی بچ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اس طرف آ جاؤ جو شک سے پاک ہو۔ ہر مشکوک چیز سے بچے، یہ تقوی والی زندگی اسے نصیب ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا، شریعت کا تابعدار ہو گیا۔ وَرُزِقَ کفافاً، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ضرورت کا رزق مل گیا، جو اس کو کفایت کر جائے، گزارا کر جائے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے اس کو قناعت عطا کر دی۔ ایک تو یہ ہے کہ شریعت کی تابعداری، سبحان اللہ، جسے مل گئی اس کو حیات طیبہ مل گئی، اور ضرورت کا گزارے کا رزق مل گیا۔ اللہ نے وہ فقر والی زندگی نصیب نہیں کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی فقر و فاقہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، حالات مجبور کر دیتے۔ ضرورت کا رزق مل گیا، اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور قناعت کر لیتا ہے جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا، اسی پہ صبر کر لیتا ہے، کہتا ٹھیک ہے، اس پر شکر ادا کرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ایک صاحب جا رہے تھے، فاقہ تھا، ایک چھوٹی سی مچھلی اسے کسی نے دی، وہ اس نے کھائی اور کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اتنا سی مچھلی ہے، وہ کئی دن کا فاقہ، وہ کہاں گئی ہوگی؟ تو فرمانے لگے اگر اللہ یہ بھی نہ دیتا میں کیا کر لیتا؟ جتنا اللہ نے دیا ہے
اس پر تو شکر چاہیے نا. اس کا شکریہ ہم ادا کر چکے ہیں. کہتے ہیں کہ بھی میرے پاس کچھ نہیں نہ شاکری پہ لگے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پاکیزہ زندگی اللہ عطا کریں گے دنیا میں اور آخرت میں. اب آپ بھی ذرا اندازہ لگا لیں کہ خلاف شرع کوئی چیز کریں، سود لیں، رشوت لیں، دھوکہ دہی کریں، جو کچھ بھی کریں، تو کیا اپنا ضمیر اس کو پاکیزہ زندگی کہہ سکتا ہے؟ دل اس کو پاکیزہ زندگی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولے گا. اللہ پھر اجر دیتے ہیں، بہترین اجر. جتنا نیکی کی ہے اتنا نہیں، اس سے بڑھا چڑھا کر اللہ عطا کرتے ہیں، جیسے میں نے کل عرض کیا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب تو قرآن پڑھے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ پکڑ لے شیطان مردود سے. قرآن پڑھنے کے آداب ایک تو یہ ہے، قرآن پاک جب پڑھے باوضو ہونا چاہیے. بے وضو پڑھنا جائز ہے، لیکن باوضو کے اثرات اور ہیں. ایک کتاب میں نے واقعہ پڑھا ہے کہ ایک آدمی دریا کے کنارے کھڑا تھا. 2 میتیں جا رہی تھی. ایک کا کفن بالکل سفید تھا، ایک کا کچھ میلا تھا. تو جو آگے والا صاف شفاف تھا اس نے پیچھے والے کو آواز دی، حافظ جی جلدی آ جاؤ. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا سوال ہے ان سے، ان کو قوت گویائی عطا کر دے. تو فرمانے لگے کہ آپ بھی حافظ ہیں، یہ پچھلے والا بھی حافظ ہے، لیکن آپ کا کفن سفید ہے، اس کا میلہ کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں بھی حافظ ہوں الحمدللہ، یہ بھی حافظ ہے، لیکن اتنا فرق ہے کہ میں ہمیشہ باوضو پڑھتا تھا، یہ کبھی بے وضو بھی تلاوت کر لیتا تھا. اثر پڑ گیا نا. ایک تو کوشش ہو کہ باوضو، اگر غسل واجب ہے پھر تو تلاوت زبان سے بھی جائز نہیں. حیض نفاس والی عورت ہے، زبان سے تلاوت نہیں کر سکتی بطور تلاوت. بطور وظیفہ تو جائز ہے، کھانا کھانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی. کسی کی اطلاع ملی فلاں فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، یہ بھی قرآن ہے. کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ فلاں صاحب حج عمرے سے آ گئے یا فلاں سفر سے آ گئے، وہ کہنے لگی الحمدللہ، قرآن ہے. بطور وظیفہ جائز ہے، بطور تلاوت اور ثواب جائز نہیں. جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو ایک بزرگ نے بہت اچھی مثال دی ہے. فرماتے ہیں دیکھو جس گھر میں آپ نے رہنا ہے اس گھر کی صفائی تو چاہیے نا. پہلے اسے صاف شفاف کر لو پھر اس کے بعد رہنے لگو. تو جس دل دماغ میں قرآن پاک کو سمانا ہے، پڑھنا ہے، اس دل زبان کو، دل دماغ کو کم از کم پاک کر لو اللہ کی پناہ مانگ کے. اور انسان کے دشمن جو ہے نا جی 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو دکھائی دیتا ہے انسان ہے، ایک ہے جو دکھائی نہیں دیتا. جو دکھائی دیتا ہے اس کا تو دفاع آسان ہے، سامنے آئے گا آدمی مقابلہ کر سکتا ہے دائیں بائیں. جو دکھائی بھی نہیں دیتا اور حملہ بھی زوردار کرتا ہے اس کا دفاع کیسے کریں؟ اس کے دفاع کی شکل یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں. اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے
ٹھیک، مثال سے یوں بھی سمجھ لے کہ ایک آدمی جا رہا، اس کے پیچھے کتا لگا، ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ بھاگے گا تو کتا تو نہیں چھوڑے گا، ایک شکل یہ ہے کہ کوئی ڈھیلا اٹھائے اس کو مارے، اس سے بھی کتے کا مزاج تو چھڑتا ہے اور اکھڑتا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مالک مکان کو آواز دے دے، وہ آئے گا آواز دے گا، کتا بھاگ جائے گا۔ تو شیطان سے بڑا کتا کون ہوگا؟ تو اس کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی پناہ لے لے، اس کتے سے بچاؤ ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک کی جب تلاوت کرنا لگتے ہیں، قرآن پاک دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، کئی حوالے سے عبادت ہے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، ایک ایک حرف پر 1500 2500 نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ جتنا بڑا اخلاص ہوگا اتنا بڑا اجر ملے گا۔ وہ شیطان کو کب برداشت ہے؟ تو اللہ کی پناہ میں آ جائے، بچا لے۔ تو جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو پہلے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلاوت کرے۔ آگے جتنے صورتیں شروع ہوتی جائیں بسم اللہ پڑھتا جائے۔ اگر درمیان میں کوئی دنیاوی بات کر لی، تلاوت موقوف کر لی، ادھر کی بات ادھر کی، تو جب پھر شروع کرتا ہے پھر اعوذ باللہ پڑھے، پھر اعوذ باللہ پڑھے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ یہی ہے۔ اور کئی مواقع پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم گدھے کی آواز سنو، کتوں کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ کچھ روایات میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بیت الخلاء میں جانے لگے، وہاں بھی یہی ہے کہ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہو پھر جاؤ۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، رب اعوذ بک ان یحضرون، کہ جس وقت جنات کی ہمزات الشیاطین سے پناہ چاہتے ہیں تو تعوذ میں پناہ مانگ لو۔ تو پناہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، کہ جب شیطان وساوس ڈالنے لگے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ انسان کے بدن میں شیطان ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اس راستے سے آتا ہوا ایک صحابی نے دیکھا اور جلدی سے پیچھے ہٹ گیا کہ حضور علیہ السلام تشریف لا لیں، ازواج مطہرات میں سے بھی کچھ ساتھ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا کے اس کو بلایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری فلاں بیوی ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، میں کوئی بدگمانی کر سکتا تھا؟ تب حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری کمجری الدم، کہ شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، یعنی خیال آ سکتا ہے کہ جہاں آدمی گناہ سے بچے وہاں موضع گناہ سے بھی بچے، مقام گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ دوسرے مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ بدگمانی نہ کرو،
جس وقت بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو تحقیق کر لو، پکی بات ہو پھر کرو۔ میں تو اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کل ہمارا معاشرہ شاید تھوک بھی سوچ کے ڈالتے ہوں، الزام لگانے میں نہیں سوچتے، تھوک ڈالنے میں بھی کچھ احتیاط کر لیتے ہوں شاید، لیکن الزام لگانے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے۔ جس پر جو جملہ آیا بک دیا، بس ختم۔ اگر اسلامی عدالت ہوتی، اسلامی حکومت ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا رگڑے لگتے، کیا کیا اصلاح ہوتی، بے محابہ بے سوچے جملے کہہ دیتے، بعد میں حقیقت کھلتی ہے کچھ اور ہوتا ہے۔ احتیاط چاہیے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تو قرآن کی تلاوت کرے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ نماز میں پہلی رکعت میں تو ہے ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی نماز کی تمام رکعتوں میں ابتدا تو فاتحہ سے ہوگی، وہاں بسم اللہ بھی ہوگی۔ تعوذ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف پہلی رکعت میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں ہر رکعت میں ہو، تو یہاں حنفیت ہے، پوری دنیا میں 3 حصے حنفیت ہے الحمدللہ، فرمایا نہیں پہلی رکعت میں پڑھو بس۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ کی پناہ میں سب کچھ ہے، تو روزانہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے کہ اللہ تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے انشاءاللہ۔